औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि और भी हमारे लिए दूसरे ही हैं। देखें, हर किसी को हर चीज़ मुयस्सर नहीं होती। अगर गौर करें तो कई इंसान ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बड़े आरामदेह बेड हैं, लेकिन नींद उनके पास नहीं है। अगर वो खाना चाहें तो दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं, फ्रूट से लेकर मतलब कि हर चीज़ वो खा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना किया होगा, किसी को भूख ही नहीं लगती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास है नहीं, वो खा सकते हैं, उन्हें भूख भी लगती है लेकिन है नहीं। लेकिन जो उनके पास है वो बड़े सुकून के साथ खाते हैं और पेट भर कर खाते हैं, बेशक सूखी रोटी ही क्यों ना हो, वो सूखी रोटी भी पेट भर कर खाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और अवान की चारपाई पर, पट्ठे की चारपाई पर भी बड़े आराम की नींद से सोते हैं। हत्ता कि ज़मीन पर भी वो सो जाएं तो बड़े आराम की नींद से सोते हैं। लेकिन वो लोग जो सूखी रोटी भी पेट भर कर खाते हैं, अगर वो इस चीज़ पर नज़र रखें कि दूसरों के पास ये है, दूसरों के पास ये खाने को है, इतनी उनके पास सहूलतें हैं, तो वो जो सूखी रोटी पेट भर कर खा रहे हैं वो उससे भी मरहूम हो जाएंगे। इसीलिए जो है, जितना है, अपने हाल पे खुश हो जाएं, अपने हाल पे खुश रहना सीख लें, तो आपका माजी जो है वो बड़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर आपको सूखी रोटी मिल रही है और वो आप बड़े सुकून के साथ खा रहे हैं और पेट भर कर खा रहे हैं और आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़मीन पर, फर्श पर बड़ी मीठी नींद आ रही है, तो जब आप दूसरों की तरफ नज़र रखना शुरू कर देंगे तो आपकी वो नींद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी वो भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको वो सुकून की नींद नहीं आएगी, वो भूख आपको नहीं लगेगी और इस तरह आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी। और जब सेहत ख़राब होगी तो आपको वो जो सूखी रोटी भी मिल रही है या दाल के साथ जो रोटी मिल रही है, अचार के साथ जो मिल रही है, वो भी आपको फिर किधर से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। इसलिए अगर आप अपने हाल पे खुश रहना सीख जाएंगे तो आप जब पेट भर कर खाना खाएंगे, सुकून की नींद सोएंगे, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप फ्रेश रहेंगे और आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा जदोजहद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एबिलिटी होगी हालात के साथ मुकाबला करने की, मेहनत करने की, तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने हाल पे खुश हों, अपने हाल पे खुश रहना सीख लें। बाकी हर इंसान में फ़र्क है, कुछ लोगों की सोच और होती है, कुछ लोगों की सोच और होती है, और कुछ लोगों की सोच जो है वो हालात बना देते हैं, वो ठीक भी होती है तो हालात की वजह से उनकी सोच बदल जाती है। मतलब जैसे कि कोई एक बंदा किसी के लोगों के लिए अच्छा सोचता है, लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, उसे अगर किसी एक जगह से कोई ठेस पहुंचती है तो उसका दिल जो है वो टूट जाता है और वो और किसी की भी मदद करना या और किसी भी की भी हेल्प करना छोड़ देता है। हालांकि ये बात ठीक नहीं है, किसी एक की वजह से अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने खुद एक वाक़या से तजर्बा किया है और वो ये कि कुछ अर्सा पहले कोई मेरे अजीज़ ही थे, उनसे मेरी बहस चल रही थी। वो कह रहे थे कि मैं उनके पास ज़मीन थी और ज़मीन वो ठेके पे देते थे। जैसे गांव में ज़मीनें होती हैं, लोगों के आबाओ अजदाद की ज़मीनें होती हैं, तो वो
ٹھیکے پہ، کچھ تو خود اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس زمین تھی اور وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو وہ ذکر اس طرح چل پڑا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی اپنے کو نہیں دینی، کسی بیگانے کو دوں گا، کسی اپنے کو نہیں دوں گا۔ بے شک بیگانہ کوئی مجھے ٹھیکہ اپنے سے کم بھی دے گا تو میں بیگانے کو دوں گا، اپنے کو نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ وہ جو بتا رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے پہلے ایک دو دفعہ اپنوں کو دی تھی زمین اور انہیں ادھر سے رسپانس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ملا تھا، یہ ان کی زبان تھی۔ اچھا، وہ اس چیز پہ بضد تھے کہ میں نے اپنوں کو نہیں دینی کیونکہ اپنوں سے مجھے ٹھیس پہنچی ہے، میں بیگانوں کو دوں گا، بیگانے جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد میری نظر سے ایک اور واقعہ گزرا۔ میں نے ایک بندے سے ملنا تھا، اس کو جب میں نے کال کی، پوچھا اس سے کہ کدھر ہو، میں نے آپ سے ملنا ہے، تو اس نے آگے سے بتایا کہ جناب میرے ایک چچا ہیں، انہوں نے مکان ایک کرائے پہ دیا تھا کسی کو، اور جس کو وہ مکان کرائے پہ دیا تھا وہ کافی عرصے سے اس کے پاس مکان تھا۔ اب وہ مکان خالی نہیں کر رہا، چچا کو مکان کی ضرورت ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ مکان خالی نہیں کر رہا۔ تو ہم اسی سلسلے میں گئے تھے اور اس بندے سے جا کے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں عدالت سے سٹے لے لوں گا، میں عدالت میں چلا جاؤں گا، آپ مکان مجھ سے خالی نہیں کروا سکتے۔ یہ وہ مطلب کہ جو کچھ بھی اس کے پاس حل تھا، اس کے پاس جو بھی طریقہ کار تھا مکان خالی نہ کرنے کا، اس نے وہ سارا بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار مکان تو ہمارا ہے، یہ ہمارے چچا ہیں، ان کا مکان ہے، یہ آپ نے آج بھی خالی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، جب تک ان کو ضرورت نہیں تھی آپ رہ رہے تھے، اب ان کو ضرورت ہے، اب ان کو کرائے کی نہیں ضرورت، مکان کی ضرورت ہے، اور آپ کی مہربانی کہ آپ یہ مکان خالی کر دیں۔ اور وہ جو اس کے بھتیجے تھے، جس بندے نے مکان دیا، اس کے بھتیجے اور اس کے جو بھائی یا اور بھی جتنے بھی رشتہ دار تھے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور اس کی منت اللہ جو کچھ بھی کیا کر کے وہ مکان جو ہے وہ اس سے خالی کروا لیا۔ اور اس کا وہ جو چچا تھا وہ اس مکان کو جس طرح بھی اس نے خود رہنا تھا یا جس کو کسی کو بھی رکھنا تھا ادھر انہوں نے شفٹ کر دیا۔ مطلب کہ اب دیکھیں کہ ایک طرف ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنوں کو نہیں دینا کیونکہ اپنوں پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے شاید اسے اپنوں سے کوئی ٹھیس پہنچی ہو، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بیگانوں کو اس نے دیا ہے، تو بیگانوں سے اسے ٹھیس پہنچی ہے اور اپنے جو ہیں ان کی ضرورت پڑی ہے پھر وہ مکان خالی کروانے کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو بھائیوں سے کوئی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بھائی نہیں ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں جن کے پاس بھائی نہیں ہوتے وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز بالکل مکمل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی انسان خود بھی مکمل نہیں ہوتا، انسان میں خود بھی کسی جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کو نظر تو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے غلط ہیں، لیکن کبھی کبھی دوسرے غلط نہیں ہوتے، وہ خود بھی غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر دو انسان جا رہے ہیں، ایک رستے پر دو انسان جا رہے ہیں، وہ جہاں تک بھی جاتے ہیں شروع سے لے کر جب ان کا سفر شروع ہوتا ہے ادھر سے لے کر جہاں تک بھی وہ اکٹھے جاتے ہیں اس وقت تک وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، رستے کی رکاوٹیں جو مشکلیں ہیں وہ ان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور آگے جا کر کسی وجہ سے وہ ان کا اگر رستے جدا ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، منزل ایک ہی ہے دونوں کی لیکن وہ اپنے رستے جدا کر لیتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر سوچتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو ان نے تو اس کے رستے میں یہ رکاوٹ دور کی تھی، اس کی فلاں جگہ پہ اس کی مدد کی تھی، فلاں جگہ پہ اس کی مدد کی تھی، تو یہ تو بڑا بے فیض ہے،
اس نے یہاں پر آ کر اپنا راستہ جدا کر لیا، اس نے بے فیضی کی ہے، اور وہ اس کو اپنی جتنی اس نے اپنی اس کی اچھی باتیں تھی وہ اس کو یاد آ رہی ہوں گی کہ فلاں جگہ پر میں کھانا کھانے لگا تھا تو میں نے اسے بھی ایک نوالا دیا تھا یا 2 نوالے دیے تھے یا اپنے پورے کھانے میں اسے شریک کیا تھا، فلاں جگہ پر اس کے راستے میں کانٹا آ گیا تھا تو وہ میں نے ہٹا دیا تھا۔ یہ اسے یاد آ رہی ہوں گی جو اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہوگی، لیکن ضرورت اس چیز کی نہیں ہے۔ آپ نے جو کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، جب جدائی کا ٹائم آتا ہے، آپ کا راستہ اس سے جدا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کدھر کی ہے۔ جب آپ اس بات کو یاد کریں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، اس بات کو ذہن میں لے کے آئیں گے بار بار، تو آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ کہ اس نے کہاں کہاں پر آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، اس نے کہاں پر آپ کی مدد کی ہے، کس کس جگہ پر اس نے آپ کی مدد کی ہے۔ جب آپ یہ بات سوچ لیں گے تو پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے تو میرے ساتھ فلاں جگہ پہ مدد کی ہے میری، تو پھر جب آپ کو اس کی اچھائیاں یاد آئیں گی تو آپ اس سے سوری کریں گے، آپ کو اس سے سوری کرنے میں کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ اس سے سوری کریں گے، اور پھر اگر واقع ہی وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور اچھا ہے تو پھر وہ آپ کی سوری قبول کرے گا اور آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ جو ہے وہ بغض رکھتا ہے تو پھر واقعی آپ کا راستہ جدا کرنا بنتا ہے، اور کبھی کبھی کرنا بھی پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔